دوستوں، اس دنیا میں کچھ لوگ صرف اپنی زندگی نہیں گزارتے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچ کا چراغ روشن کر جاتے ہیں۔ جی ہاں، اشفاق احمد صاحب بھی انہی بلند شخصیات میں سے ایک تھے۔ ان کے الفاظ صرف پڑھے نہیں جاتے، محسوس نہیں کیے جاتے، سنے نہیں جاتے بلکہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ میں خود بھی اشفاق صاحب کا بہت بڑا مداح ہوں، اور میری کوشش ہے کہ ان کی فکر، ان کا فلسفہ، ان کی دانائی اور ان کی زندگی کے سبق آپ تک سادہ، مؤثر اور دل نشین انداز میں پہنچاؤں، تاکہ ہم سب اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ دیکھیے، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، شعور، اخلاق، محبت، اللہ پر بھروسہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے، تو اس سفر میں دوستوں میرا ساتھ دیجئے۔ آئیے اشفاق صاحب کی ایک نہایت ہی خوبصورت اور زندگی بدل دینے والی بات سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کون انسان ہوتا ہے؟ وہ جس کے بینک بیلنس میں کروڑوں روپے ہوں، یا وہ جس کا دل ہر بات، ہر حال میں مطمئن ہے؟ دیکھیے، اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شکر گزار انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ بظاہر یہ چند الفاظ ہیں، لیکن ان میں دوستوں زندگی کا وہ سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم اکثر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اشفاق صاحب کے اس خوبصورت فلسفے کو سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کیسے شکر کا ایک لفظ ہماری زندگی کو امیری اور سکون سے بھر سکتا ہے۔ اشفاق صاحب آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے دوستوں نے دیکھے ہوں گے، اپنے مشہور زمانہ پروگرام زاویہ میں اکثر ایک بات دہرایا کرتے تھے کہ انسان کی غربت کا تعلق اس کی جیب سے نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ اور نیت سے ہے۔ جی دوستوں، وہ کہتے تھے کہ جب انسان کے اندر جو چیز اسے ملی ہوئی ہے اس کا شکر ختم ہو جاتا ہے اور نہ ملنے کا گلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کا غریب ترین انسان بن جاتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ ہر وقت مزید کی ہوس میں روتا رہے، تو وہ دراصل وہ آدمی جو ہے اندر سے فقیر ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کے پاس صرف دال روٹی ہے لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ کائنات کا امیر ترین انسان ہے۔ جو سکون اور قناعت اسے مل چکی ہے، اس سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں۔ دیکھیے دوستوں، موجودہ دور کی جو نفسیات ہے وہ بھی اشفاق صاحب کی اس بات کی بھرپور تصدیق کرتی ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ روزانہ شکر گزاری کی عادت اپناتے ہیں تو ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ اور جب آپ ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کا دماغ خوشی کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ لیکن جب آپ صرف ان چیزوں کو روتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شکر گزاری دراصل آپ کے اندر کی غریبی، محرومی کے احساس کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ تو دوستوں، اشفاق احمد صاحب نے ایک بار ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص ہر وقت اپنی قسمت کا روتا تھا کہ میرے پاس اچھا گھر نہیں، اچھی گاڑی نہیں۔ ایک دن وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی غربت کا گلہ کیا۔ بزرگ نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، اگر میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں اور کیا تم مجھے اپنی آنکھ دے دو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ بزرگ نے پوچھا، اگر میں تمہیں 10,00,000 دوں تو کیا اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو گے؟ تو اس نے کہا بالکل بھی نہیں۔ تو بزرگ نے مسکرا کر اس شخص کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تمہارے پاس کروڑوں روپے کے قیمتی اعضاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، تو خدا نے تمہیں سلامت پیدا کیا ہے، پھر تم خود کو غریب کہہ رہے ہو۔ یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اکثر ان نعمتوں کو مفت سمجھ کر بھول جاتے ہیں جن کی قیمت کائنات کی کوئی بھی دولت نہیں چکا سکتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے یہ ذہنی غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو اشفاق احمد صاحب کے فلسفے کے مطابق آج سے یہ دوستوں 3 کام شروع کر دیں۔ وہ 3 کام ہیں کیا؟ نمبر 1، ذرا نعمتوں کی لسٹ تو بناؤ۔ روزانہ صبح اٹھ کر رات کو سونے سے
پہلے سے 3 ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے پاس ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کی چھت ہو سکتی ہے، ماں باپ کا سایہ ہو سکتا ہے، یا آپ کی صحت ہو سکتی ہے۔ ذرا لسٹ بنائیے۔ نمبر 2، بھائی نیچے والوں کو دیکھو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور اشفاق صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ ہمارے تو نبی نے یہ بات بتا دی۔ پھر زبان پر گلہ نہ لائیں۔ نمبر 3، حالات دیکھیں جیسے بھی ہوں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، اور ہر وقت گلہ کرنا برکت کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ دوستوں، غریب وہ نہیں جس کا اکاؤنٹ خالی ہے، غریب وہ ہے جس کا دل شکر سے خالی ہے۔ آج سے شکر گزار بنیں، اپنی زندگی میں برکت کا معجزہ خود دیکھیں۔ ہم اشفاق صاحب کے اسی طرح فلسفوں کو اپنے آسان الفاظ میں آپ کو بتاتے رہیں گے، تاکہ ہمارے بہت سارے وہ دوست جو یہ چیزیں شاید نہیں جانتے، نئے ہیں، پرانے لوگ تو لاتعداد جانتے ہیں، تو ان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ یہی ہمارا موٹو ہے، اور یہی ہمارا جو ہے سفر ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ آخر میں ہم اشفاق احمد صاحب کے ہی انداز سے آپ کو جو ہے وہ خدا حافظ کہیں گے کہ دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔